السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اقرأۃ القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے ساتھی کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے۔ قرآن پاک کو اللہ پاک نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ یہ دنیا اللہ پاک نے پیدا کی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ بات پیدا کرنے کے اللہ پاک نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا۔ جہاں ہمارے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے وہاں ہمارے لیے ہدایت کا بندوبست کیا ہے۔ اور قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ اسے جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے ہیں عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے قلب مبارک پر، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں ہمارا ہی ذکر ہے۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ ہماری نفسیاتی الجھنیں، ہماری گھریلو پریشانیاں اور یہ ہماری ہر طرح کی مشکلات کا حل پیش کرتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں 1400 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ یہ کس قدر تمہارے فائدے کی کتاب ہے، یہ تمہاری رہنمائی کے لیے ہے، یہ تمہاری ہی باتیں کرتی ہے۔ کیا تم اس کو نہیں پڑھو گے؟ کیا تم اس کو نہیں سمجھو گے؟ پھر اسی طرح یہ کتاب تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے، جو اس کو قبول کرے اس کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن کو لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یہ کتاب انسان کے لیے جہاں رہنمائی کا ذریعہ ہے، وہاں یہ کتاب کامیابی کا پیغام بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک اللہ پاک کی رسی ہے، یہ نفع ہے، یہ نور ہے، یہ شفا ہے۔ جو اس کو تھام لے اس کے لیے بچاؤ ہے، جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے نجات ہے۔ اگر کوئی ٹیڑھا ہے تو یہ اس کو سیدھا کرتی ہے، دل کا ٹیڑھا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے، یہ بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ یہ کتاب رہنما ہے۔ یہ قرآن، جو قرآن پر عمل کرتا ہے اس پر دنیا میں تو رحمت ہوگی بلکہ آخرت میں بھی اسے نفع ہوگا۔ قرآن پاک اس کی سفارش کرے گا۔ اللہ پاک کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بندوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے لیے قرآن پاک نازل کیا، ہماری رہنمائی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ قرآن پاک پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ذر، قرآن پڑھو اور اللہ پاک کو یاد کرتے رہو، اسی طرح تم آسمان پر یاد کیے جاؤ گے اور زمین پر تمہارے لیے روشنی ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب وہ پانی میں بھیگ جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو۔
حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اس کا اجر 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم صرف ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اسی طرح ہمیں الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملے گی۔ ہم میں سے کون ہے جو نیکیوں کا محتاج نہ ہو یا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہ ہو؟ پھر اسی طرح قرآن پاک صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے، خصوصاً قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو خوبصورت کر کے پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے والوں کو اس طرف توجہ دلوائی ہے کہ جو دنیا میں قرآن سے محبت رکھتا ہے اسے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، یعنی اس رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے جاؤ جس طرح تم دنیا میں قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ جس طرح تم دنیا میں خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے اسی طرح پڑھتے جاؤ اور سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ اس سے قیامت کا روز بتایا جائے گا کہ جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی وہی تمہاری منزل ہوگی۔ اسی طرح جب قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جلدی جلدی یاد کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسے یاد کرائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اب جو بھی قرآن پاک حفظ کرنے کی نیت کرتا ہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، پہلے ایک تسبیح اس الفاظ کی پڑھے، قرآن پاک بہت جلدی یاد ہوگا اور کبھی نہیں بھولے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے آسان کیا قرآن پاک کو یاد کرنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ہے کوئی سمجھنے والا؟ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک حفظ کرنے، اسے پڑھنے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں مختصر سی دعا ہے، آئے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک، اللہ کریم قرآن، صاحب قرآن، سرور کائنات، فخر موجودات، جناب امام الانبیاء و مرسلین، رحمت للعالمین کے صدقے میں قرآن کریم ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہ پاک ہماری تا قیامت آنے والی نسلوں کو قرآن کریم اس کی خدمت، تعلیم و تعلم کے لیے وقف فرما دے۔ اے اللہ پاک انہیں خدمات کے لیے وقف فرما دے۔ اے اللہ پاک قرآن پاک پر ہمارا جینا، اسی پر ہمارا بسنا، اسی پر ہمارا مرنا، اسی پر ہمارا محوش ہونا ہمارا نصیب فرما دے۔ اے اللہ پاک سے نعمت دولت قرآن کریم کو ہم سے ہمارے گناہوں کے سبب سلب نہ فرمانا۔ اللہ کریم ہمارے روئے روئے میں قرآن کریم کی رحمت بھر دے، ہماری رگ رگ میں قرآن کریم کی برکت بھر دے، ہماری روح کی جڑوں میں، دل کی بنیادوں میں قرآن کریم کے عشق و رسچا بسا دیجیے۔ ہم سب کو حقیقی معنی میں قرآن پاک کے پکے سچے خادم بنا دے۔ اے معاف کر دینے کو پسند فرمانے والے مہربان آقا داتا، ہم سب کی غلطیوں سے درگزر فرما کر ہمیشہ کی ذلت سے نجات نصیب فرما دے، اور قیامت کے روز جو قرآن کے خادم ہیں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
صلی اللہ